السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. فلاحی کام کرنا مجھے یوں بھی پسند تھا کہ میں آج کل کے ڈاکٹرز کی طرح مریض کو اپنے لیے ATM مشین نہیں سمجھتی، بلکہ یہ پیشہ بھی اپنے اندر موجود مسیحائی کے درد کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہی میں نے چنا تھا. نوکری تو سرکاری ہسپتال میں بچوں کے کینسر کے وارڈ میں کرتی تھی، مگر میری عادت تھی ہر روز بچا کھچا وقت کسی بھی خیراتی ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ وزٹ کرتی. جس حد تک ممکن ہوتا درد میں مبتلا زندگی موت کی سولی پہ لٹکے لوگوں کے درد دور کرنے کی کوشش کرتی. میں اکثر ہی آخری سانسیں لیتے مریضوں کے پاس کھڑی ان کو موت کی ہچکی آنے تک ان سے پر امید باتیں کر کے انہیں زندگی کی طرف بلانے کی کوشش کرتی رہتی. میرا ماننا ہے زندگی اور موت کا فرق موت کے فرشتے کے بعد جتنا ایک ڈاکٹر کو ہے شاید ہی دنیا میں کسی اور کو ہو. مگر پھر بھی مجھے شرم آتی ہے آج کے ڈاکٹر موت کو بھول گئے ہیں. اس بات کا احساس اس دن مجھے شدت سے ہوا جب میں اپنی نوکری سے فارغ ہونے کے بعد اس خیراتی ادارے گئی. ایمرجنسی وارڈ کے باہر بے یار و مددگار اسٹریچر پہ پڑے بے ہنگم پتلی سی چادر اوڑھے اس نازک جسم نے میرے باہر کی طرف جاتے قدم روک لیے. چادر میں لپٹے اس وجود سے ایک پتلا سا بازو جیسے کہ اس پہ گوشت ہی نہ ہو باہر لٹک رہا تھا. کسی نرس یا وارڈ بوائے کو اتنی توفیق نہ ہوئی تھی کہ تکلیف میں مبتلا اس انسان کو تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس کے ہلکے ہلکے ہلتے جسم سے مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی کی کچھ سانسیں ابھی اس میں باقی ہیں. میں نے احتیاط سے نرمی سے اس ہاتھ کو ہتھیلی سے پکڑ کے چادر کے اندر کرنا چاہا اور پھر جیسے میں وہیں جم کے رہ گئی. ہتھیلی کے بالکل بیچ میں وہ کالا بڑا سیاہ نشان برتھ مارک. یہ برتھ مارک اپنی نوعیت کا انوکھا نشان ہے. میں نے زندگی میں صرف ایک ہی ہتھیلی پہ دیکھا تھا. تو کیا چادر کے اندر اٹک اٹک کر سانس لینے والا جسم کیا یہ وہی ہے؟ نہیں نہیں میرے مالک پلیز نہیں. جس تیزی سے میرے دل نے دعا مانگنی شروع کر دی تھی اسی تیزی سے میں نے اس جسم کے منہ سے چادر اٹھا دی تھی اور پھر جیسے گم سم سی کھڑی رہ گئی. ہاں یہ وہی تھی، وہی ارہا پیرزادہ، میری ارہا. یہ اسے تو اس وقت اپنے گھر ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے بنگلے پر. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ اس حالت میں یہاں اس بستر پہ کیوں پڑی ہے؟ بخار سے تپتی پیشانی پہ میں نے 2-4 ہلکے ہلکے ہاتھ پھیرے تو اس نے ڈبڈبائی آنکھیں چند لمحوں کو کھولی. اس کی گرفت میرے ہاتھ میں ذرا سی دیر کے لیے مضبوط ہوئی اور پھر ڈھیلی پڑ گئی. وہ اس خیراتی اسپتال میں لاوارث پڑی تھی اور اس سب کا ذمہ دار کون؟ اور ہر خاندان میں ہی یقیناً ایک ایسا کردار ہوتا ہے وہ جو ہو کر بھی نہیں ہوتا یا جس کی موجودگی ہم محسوس کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. اس کے ذمہ گھر کا ہر مہمان ہوتا ہے، چاہے وہ گھر سے بیاہی ہوئی بڑی یا چھوٹی بہن ہو یا بھابھی یا ان میں سے کسی کے بچے. وہ سب کے آگے پیچھے بچ جائے، سب کے لیے چائے پانی ناشتہ سب انتظام کرے. اور یہ وہ کردار ہے ہر خاندان کا جس پہ جب جس کا دل چاہے اپنی تیز زبان کو اور تیز کر کے حملہ آور ہو. اس کردار کو جھڑک دینا، اس کو کھری کھری سنا دینا، اس کردار کو نااہل نالائق اور دھرتی کا بوجھ بنانا خاندان کے بچے بچے کا حق ہے. یہ کردار سوال نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو منہ کی کھائے گا. یہ فرمائش کرنے کا، خود کو نمایاں کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. ہم نہ تو ایسے کرداروں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں نہ ہمارے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے. میری اس کہانی کو سننے کے بعد اپنے گرد غور سے دیکھیے گا، شاید کوئی آپ کا اپنا بہت پیارا آپ کی توجہ کا مستحق ہو اور وہ جانے کب اس کردار میں ڈھل گئی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی. یہاں تک کہ مجھے بھی نہ پتا چلا. میں جو خود کو اس کے سب سے قریب سمجھتی تھی، کتنا سنبھال کے رکھتی تھی اسے، وہ ایک رات میں نہیں آہستہ آہستہ دبے قدموں کچھ یوں مجھ سے دور ہو گئی تھی کہ مجھے خبر نہ ہو سکی. اندازہ نہ ہوا اس وقت کا جب وہ رخصت ہو کے پیا دیس چلی گئی اور پھر جیسے اس نے خود کو ہم سب سے دور کر کے ہی ہم سے بدلے لیے. وہ اپنے سسرال سے میکے بھی تب آتی جب ہم سب چھٹیوں پر یا کسی شادی بیاہ کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے، اور پھر میری شادی کے بعد تو اس سے ملاقاتیں خواب بن کے رہ گئی. وہ کس سے چھپ رہی ہے؟ عمان اکثر جھنجھلا کر مجھ سے پوچھ بیٹھتا. وہ چھپ نہیں رہی عمان، میں اسے جانتی ہوں. وہ خود کو مضبوط دکھاتے دکھاتے تھک گئی ہے. میرے یا تمہارے سامنے آ کر
خود کو بے بس کرنا نہیں چاہتی، رونا نہیں چاہتی۔ نہیں آپا، وہ حد سے زیادہ خود غرض ہو گئی ہے، اترا گئی ہے، غرور آ گیا ہے اس میں۔ اسے اتنا بڑا آدمی جو مل گیا ہے، بڑا بنگلہ، نوکر چاکر، باغ، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، اب ہمیں ملنے کے قابل ہی نہیں سمجھتی۔ دوستی کی ہماری یہ ٹرائنگل یعنی مثلث، میں، عمان اور ارہا، لوگ مثالیں دیتے تھے جس طرح کسی بھی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے جڑے، یہاں سکے کے 3 رخ ہیں۔ چلو عمان تو میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر ارہا اپنے مخصوص انداز میں دبے قدموں ہم میں شامل ہو گئی، سکے کا تیسرا رخ بن گئی۔ میں، عمان اور ارہا، ہماری دوستی کی ایک وجہ تو شاید ہم تینوں کا ایک ہی دن یتیم ہونا تھا، اور دوسری وہ جو کہتے ہیں نا، ہم جنس باہم جنس پرواز، تو ہم تینوں کا خمیر بھی شاید ایک سی مٹی سے ہی گندھا تھا۔ اس کے والد میرے سگے چچا تھے۔ یہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، جب ارہا شاید 3 سال کی تھی۔ چچا جان چچی جان یعنی ارہا کے والدین اور مما پاپا یعنی میرے اور عمان کے والدین روڈ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ میں 15 سال کی تھی، عمان 8 سال کا۔ مجھے اپنا اور عمان کا دکھ کم تھا، مگر ارہا پر بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ چچا جان کی لاپرواہ زندگی اور اچانک موت کے بعد ارہا کو وراثت میں صرف خاندان کا نام ملا تھا۔ بڑے ابا نے، جو کہ ہمارے تایا بھی تھے، خاندان کے 3 لاوارث بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لیا، مگر تایا تائی اور ان کے بچوں کا رویہ مجھ سے اور عمان سے تو ہمیشہ بہت اچھا رہا۔ البتہ ارہا، وہ ہمیشہ ان کی آنکھ کا کنکر بنی رہی۔ ہمارے والدین نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا کہ نہ صرف ہمارے لیے پورا تھا، بلکہ بڑے ابا بہت آسانی سے اپنے 4 بچوں کو بھی اسی سرمائے کے بل بوتے پر ملک سے باہر پڑھنے بھیج چکے تھے، جہاں وہ خود پر، اپنے بچوں پر ہمارے والدین کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے خرچہ کرتے تھے، مجھے اور عمان کو بھی ٹھاٹھ سے رکھتے تھے، مگر ارہا، اس بیچاری کو ایک کونے میں دھکیل دیا گیا تھا۔ امیر اور غریب کا واضح سا فرق بچپن سے ہی ہمارے گھر میں ڈل گیا تھا، کیونکہ بڑے ابا خاندان میں ملنے ملانے، لینے دینے میں مجھے ہمیشہ آگے رکھا کرتے تھے، اور یوں میں خود بخود ایک ایسے روپ میں نکھرتی گئی جو پورے خاندان پر فوقیت رکھتا ہے۔ کہیں بھی شادی، منگنی، بچے کی پیدائش، کوئی باہر جا رہا ہے، کسی کو نوکری مل گئی ہے، کوئی کسی کو پسند کر کے شادی کا خواہاں ہے، مجھے ہر ایک بات کی سب سے پہلے خبر ملتی۔ عمان کے انٹر کے بعد لندن جا کر تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی مجھے کوئی تگ و دو نہ کرنی پڑی۔ میں نے شہر کے بڑے جانے مانے انگریزی میڈیم اسکول سے پڑھا تھا، اور اس وقت ایک بہت بڑے کالج سے MBBS کر رہی تھی۔ اتنی ذہین تو میں تھی کہ بڑی اماں کے ارادے بھانپ گئی تھی کہ وہ اپنے دوسرے نمبر کی بیٹی نکھت کے لیے عمان کو پسند کر چکی ہیں، مگر ارہا کی طرف عمان کا جھکاؤ میری نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا، اور میں بھی ارہا کو عمان کے لیے پسند کرتی تھی۔ ارہا کو میں حتی الامکان اپنے آپ سے لگا کے رکھتی، مگر وہ خود بخود ایک شرمیلی اور جھکی نظروں والی لڑکی بن گئی۔ جب تک چھوٹی رہی، میری گود میں ہی بیٹھی رہتی، میرے ساتھ ہی چپکی رہتی، ہر جگہ میرے ساتھ جاتی، مگر بڑے ہوتے ہوئے اس نے خود کو سمیٹ لیا۔ اس نے بڑے ابا کی شفقت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے۔ ابھی اس کی اپنی عمر 14 سال تھی، جس عمر کی لڑکی کو ہمارے یہاں بچی کہا جاتا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی، باورچی خانے کا کام سنبھال لیا، یہاں تک کہ بڑی امی کی بیماری میں دن رات جاگنے اور ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی اس کی بن گئی۔ مگر جتنا وہ سب کی خدمت کر کے دل جیتنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اسے کام کی بنیاد پر کام والی کا درجہ ملتا جاتا، اور دوسری طرف میں جتنا اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کا احساس محرومی اور بڑے ابا کی چبھتی نگاہیں اسے سب سے دور کرے جاتی۔ عمان کے ساتھ بھی اس کا رویہ لیا دیا سا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب بڑے ابا کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہے، کسی بھی قیمت پر وہ بڑے ابا اور بڑی اماں کی محبت جیتنا چاہتی تھی۔ اور پھر جب اتنا کم پڑھنے کے باوجود اس نے میٹرک میں اتنے اچھے نمبر لیے، تو میں نے اسے آگے میڈیکل پڑھنے کا مشورہ دیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر میں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا، مگر اس نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے وجہ نہیں بتائی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بڑے ابا کا مزید خرچہ اپنی ذات پر نہیں کروانا چاہتی۔ مگر وہ، میں نے شروع میں کہا نا، کچھ لوگ محروم پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی رشتے میں وہ ہمارے گرد موجود ہوتے ہیں، اپنی پوری کوشش کے بعد بھی وہ محروم ہی رہتے ہیں۔ ارہا مزاج کی بھی بہت سادہ تھی، سادہ کپڑے پہنے رکھتی، نہ خود پہ لگاتی، نہ خود کو سنوارتی۔ میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ جب خاندان کے باقی سب بچے گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، ارہا بھی ان کے ساتھ جائے، یا پھر سردیوں میں عمان کے آنے پہ جو ہلچل ہوتی ہے اس میں شامل رہے۔
مگر اس نے کچھ اس طرح ہار مان لی تھی کہ عمان کو بھی محسوس ہو گیا تھا وہ اس سے دور ہونے لگی ہے، اس سے چھپنے لگی ہے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں میں تو کچھ ایسا اندیکھا رشتہ تھا کہ بہت سی باتیں بغیر کہے ہی ہم سمجھ جاتے۔ میں ارہا کے لیے عمان کی پسندیدگی کو سمجھتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ کم ضدی ارہا بھی نہیں، وہ بڑی امی سے کبھی بھی ٹکر نہیں لے گی۔ وہ جانتی ہے کہ نگہت بھی عمان کو پسند کرتی ہے، سو وہ خود بخود راستے سے ہٹنا چاہتی ہے، اور یہ یک طرفہ محبت بالآخر عمان کے لیے گھاٹے کا سودا ہی بنے گی۔ ارہا کے ایک اشارے کی دیر تھی، اگر وہ ہاں کر دیتی تو ہم دونوں بہن بھائی تو پورے خاندان سے ٹکر لینے کو تیار تھے۔ میں کھٹ سے دونوں کی منگنی کروا دیتی، مگر جانے کیوں اس نے جیسے خود سے ایک ضد باندھ لی تھی کہ بڑی اماں اور بڑے ابا کی زندگی میں وہ کوئی مقام حاصل کر کے ہی رہے گی، اور پھر MBBS کرنے کے بعد میری بھی شادی ہوگی۔ سسرال میں ایسی مصروف ہوئی کہ بڑے ابا کے یہاں جانا آنا کم ہی ہوتا، جو تھوڑی بہت ملاقات میری ارہا سے ہو جایا کرتی تھی وہ بھی اب اس کے اور میری مصروفیت کے باعث کم ہی ہو پاتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ایک دن بڑے ابا نے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا کہ ارہا کا ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے، انہوں نے حامی بھر لی ہے۔ میں یہ تو نہ کہہ سکی کہ بڑے ابا نے مجھ سے کیوں نہ اصلاح کی، مگر میرے دل میں کھٹکا سا ہوا۔ بڑے ابا کوشش میں تھے کہ جلد از جلد ارہا کو رخصت کر دیا جائے، آخر ان کو اپنی بیٹی کے لیے میدان صاف کرنا تھا، اور ارہا کے ہوتے عمان کے لیے راستہ ہموار کرنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ میں نے بڑے ابا سے گزارش کی کہ مجھے اور میرے شوہر کو ارہا کے ہونے والے شوہر سے ملوایا جائے، یا اسے کہیں آ کر مجھ سے مل جائے۔ جب میں نے لڑکے کو، جس کے لیے لڑکے کا لفظ بالکل نہیں کہا جا سکتا تھا، دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ کیا بڑے ابا نے ارہا کو تصویر نہیں دکھائی؟ ارہا پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اپنی عمر سے 2 گنے یا تگنے شخص سے شادی کر رہی ہے۔ اور جب میں نے صاحب بہادر کے قصے خود ان کی زبانی سنے تو خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ میرے شوہر بھی حد سے زیادہ ناراض ہوئے۔ یہ کیا تماشا ہے تمہارے خاندان والوں کا؟ جانتی ہو یہ شخص فرحان پیرزادہ پہلے سے شادی شدہ اور بال بچوں والا ہے، گاؤں میں اپنی خاندانی بیوی کو رکھا ہوا ہے، دوسری شادی تو محض یہاں شہر میں موجود بنگلے کا انتظام چلانے کے لیے کر رہا ہے۔ محترم اپنے منہ سے اپنا اقرار جرم کر کے گیا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو مرد کئی شادیاں کرتے ہیں، بہت گھٹیا سوچ کا آدمی ہے۔ کہہ رہا ہے عورت ہے ہی کیا، پاؤں کی جوتی۔ دیکھو تو کیسے اپنی سوچ پہ فخر ہے۔ خدا کا نام لو عظمیٰ بیگم، اور اپنے بڑے ابا کو بھی سمجھاؤ کہ یتیم کے معاملے میں خدا کا خوف کھائیں۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے ارہا سے، وہ یتیم بچی ہے۔ اپنے بڑے ابا کو سمجھاؤ کہ یتیموں کے معاملے میں قرآن پاک میں بڑے سخت احکامات ہیں۔ شوہر صاحب کا لیکچر جاری رہا، میں بھی پریشان تھی۔ بات مجھ تک اس وقت پہنچائی گئی جب بقول بڑے ابا شادی کی ساری تیاریاں کی جا چکی تھی۔ میں ارہا سے دوسرے ہی دن ملنے پہنچ گئی۔ یہ کیا دیوانہ پن ہے ارہا؟ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سختی آ گئی۔ دن بھر اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے ہی رات ہو چکی تھی۔ اس نے دھیمے سے مسکرانے پہ اکتفا کر لیا۔ آپ کو دیر ہو چکی ہے آپا، بڑے ابا فیصلہ کر چکے ہیں، اب کیا آپ میں ہمت ہے جا کر ان کے سامنے سوال کر سکیں؟ میں ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ تو اسی لیے تم سے پوچھ رہی ہوں میری جان، کیا تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ مجھے ایک فون ہی کر دیتی۔ تم تو میری نوکری، میری مصروفیات کو جانتی ہو، ایک دفعہ بتا دیتی، میں آ کر یہ سب تماشا شروع ہونے سے پہلے ہی بات ختم کروا دیتی۔ پھر عمان، اس کو کیا جواب دوں گی؟ میں عمان کا سوچ کر ہی رونے والی ہو گئی۔ اس کی نظریں جھک گئیں، شاید اتنے وقت میں زخم جھیلتے جھیلتے جب میں نے اس پہ مرہم رکھا تھا تو اس کا خود پہ قابو نہ رہا تھا۔ پلکیں جھپکائے کتنے ہی آنسو اس نے گرا لیے تھے۔ بعض اوقات زخم سہتے سہتے انسان کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ان پہ رکھا جانے والا مرہم زیادہ تکلیف دہ لگتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ان کو میں جواب دے چکی ہوں۔ وہ روٹھی ہوئی بچی لگ رہی تھی، جیسے زخم سہتے سہتے اب وہ ان زخموں کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہو، کسی اور سے نہیں، خود سے روٹ گئی تھی۔ اسے اپنے سے دشمنی تھی اور میں بے بس ہو کر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک دل تو چاہا ہاتھ پکڑوں، 2-4 کپڑے اٹھاؤں اور اسی وقت اپنے گھر لے جاؤں، مگر بڑے ابا، مجھے ان سے جو محبت اور انسیت تھی، میں ان کو بھی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ کس منہ سے ان سے کہوں کہ بڑے ابا آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ یتیم کے ساتھ یہ زیادتی قیامت کے دن آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ انہوں نے ہم تینوں کو پالا تھا، عزت سے گھر میں رکھا۔ کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کروں گی تو ان کی زندگی بھر کا یہ صلہ ہوگا ان کو بڑھاپے میں؟ اور بس یہی سب سے بڑی میری کمزوری، سب سے بڑی غلطی بن گئی، اور سزا بھی۔ سزا تو خیر ہر صورت خاندان کے اس خاموش کردار کو ہی ملتی ہے جو دکھ سہتے سہتے اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔
इरहा की शादी को अभी दिन ही कितने हुए थे, 2 साल और कुछ महीने, और वो इन 2 सालों में शायद 2 बार ही बड़े अब्बा के घर आई थी। मैंने उसे अपने घर बुलाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर उससे बात करने के लिए भी बड़े अब्बा का सहारा लेना पड़ता, सो हर बार इनकार ही मिलता। मैं ओमान की वजह से भी कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाना चाहती थी। वो एक बार खुद को संभाल ले, जिंदगी में आगे बढ़े, तो मैं इरहा को अपने घर बेधड़क बुला लिया करूंगी। मुझे क्या इल्म था कि हालात इस कदर ख़राब थे। बड़े अब्बा ने आज तक मुझे इरहा की अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में अच्छी खबर ही दी थी। मुझ में कभी इतनी हिम्मत भी ना हुई थी कि बढ़ चढ़कर उनसे ज़्यादा सवाल करती, और आज यहाँ इरहा को इस ख़राब हालत में अकेले अस्पताल पड़े देखकर मुझे सब समझ आ गया था। अभी शायद परसों ही बड़े अब्बा ने बताया था कि उनकी इरहा से बात हुई है। वो बहुत खुश थी। उफ, इतना झूठ, इतना धोखा। मुझे इरहा पर झुके हुए देखकर एक नर्स और एक अनजान आदमी जो शक्ल से कोई मुलाजिम लग रहा था करीब आ चुके थे। नर्स मुझे जानती थी। मैडम जी, आप फिक्र ना करें, अभी इमरजेंसी में जगह नहीं है, जैसे ही जगह बनेगी हम मरीज़ा को अंदर ले जाएंगे। नर्स ने मुझे दिखाने को बेहंगम चादर को ठीक करना शुरू कर दिया। मैंने उस अजीब से हुलिये वाले मुलाजिम की तरफ देखा तो नर्स बड़ी फुर्ती से बोली, ये मरीज़ा का भाई है मैडम जी। मैं थोड़ी देर के लिए शशदर रह गई। फिर मैंने तहकमाना अंदाज में मुलाजिम को बाहर खड़ी बहुत सी एम्बुलेंस में से एक को दरवाजे के पास आने को कहा। क्यों जी? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। इसलिए कि मैं इसे किसी अच्छे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। फिर मैंने मुलाजिम को घूरते हुए बताया कि मेरा और इरहा का रिश्ता क्या है, लिहाजा मुझसे ये नाटक ना किया जाए। गरीब आदमी था, मेरी धमकी से डर गया, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला, बीबी जी, अगर ये आपकी बहन है तो आप लोग इन पे ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये तो कोई अल्लाह ताला की गाय लगती हैं, और हमारे साहब वो तो फ़िरौन है, रोज़ छोटी बीबी को मार पीट करते हैं। आज भी इनको बेहोश छोड़कर खुद गांव चले गए। हम गरीब मुलाजिम तो जी बीबी जी को यहाँ ले आए। उसने हाथ जोड़े थे कि ये सब उसके साहब को इल्म ना हो, वरना वो जालिम उस मुलाजिम को भी जान से मार देगा। मैंने उस गरीब को भला क्या कहना था? मुझे तो रह रह के खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने सही वक्त पे सही फैसला क्यों ना किया। मैंने उसी मुलाजिम से बाहर खड़ी एम्बुलेंसेस में से एक एम्बुलेंस दरवाजे के सामने लाने को कहा। अभी बाहर निकली ही थी कि मेरे अपने ड्राइवर खान बाबा भी मुझे लेने आ चुके थे। मैं खुद इरहा के साथ एम्बुलेंस में सवार हो गई और खान बाबा को गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे पीछे लाने को कहा। पूरे रास्ते में उसे हल्की हल्की आवाज़ें देती रही। वो थोड़ा घबरा कर उठने की कोशिश करती भी और फिर सर झटक के वहीं गिर जाती। प्राइवेट अस्पताल जो मेरे देवर का था, मुझे इरहा को दाखिल कराने में वहाँ कोई भी दिक्कत ना हुई, बल्कि उस दिन एक बार फिर मेरा दिल खून के आंसू रोया कि काश मेरे वतन अजीज के हर अस्पताल में इस प्राइवेट अस्पताल की तरह ही मरीज को अहमियत दी जाए। 4-5 घंटों की तगोदो के बाद उसकी हालत इस काबिल हो गई थी कि उसे हमने कमरे में शिफ्ट कर दिया। मेरी जान में जान आई। इरहा को अस्पताल का यूनिफॉर्म पहनाने वाली नर्स ने मुझे आके बताया था कि उसके जिस्म पे जगह जगह तशद्दुद और जले हुए के निशानात हैं। उसने मरहम पट्टी कर दी है, मगर कुछ जख्म बहुत गहरे हैं जिनकी मुस्तकिल ड्रेसिंग करनी होगी। उस पर जो गुजरी थी वो तो मुझे उसकी सेहत से ही अंदाजा हो रहा था। मुझे रह रह के अपनी बेबसी और बड़े अब्बा की बेहिसी पे गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी उसके होश में आने के बाद मैं शुक्राने के नफल पढ़ने लगी और अल्लाह ताला से उसकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं करने लगी। 15-20 दिन तक अस्पताल रहने के बाद इरहा को फारिग कर दिया गया, मगर मुझे तमाम ही डॉक्टर्स ने सख्ती से हिदायत कर दी थी कि इसे अभी बहुत सुकून और आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर्स के मुताबिक इरहा को शदीद किस्म के जिस्मानी और जहनी टॉर्चर का शिकार किया गया था। उसे नमूनिया भी हो गया था जो कि बिगड़ गया था, और जहनी दबाव का भी सामना था, जिसका सिर्फ सुकून और मुस्तकिल एहतियात ही अब वाहिद हल थी। इतने दिनों तक मैंने इरहा के बारे में किसी को नहीं बताया था, और शायद मुलाजिम ने डर के मारे अपने मालिक यानी इरहा के शोहर को भी कोई खबर नहीं की थी, या अगर की भी थी तो उसे परवाह नहीं थी। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस जालिम ने इरहा को बेआसरा समझ के उस पर जो तशद्दुद किया था, उसे कई गहरी चोटें ऐसी आई थीं कि अब उनका ठीक होना मुमकिन ही ना था। अब इरहा वैसे भी उसके किस काम की थी। इरहा अपने डिस्चार्ज होने पर बहुत परेशान थी। दिन भर वहशत अमेज नज़रों से इधर उधर देखती रही। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि वो मेरे साथ मेरे घर जा रही है तो और परेशान हो गई, मगर अब उसकी कोई भी बात मैं सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार रोने लग जाती, मुझे बड़े अब्बा के नाराज़ होने से डराती, कभी मेरे शोहर के बारे में पूछती कि वो क्या कहेंगे, मेरे ससुराल में लोग बातें बनाएंगे, मगर मैं उसकी हर बात का जवाब पहले से सोच चुकी थी, और जवाब एक ही था, बस तुम मेरे पास रहोगी चाहे कुछ भी हो। मैं दुखी थी तो इस बात पे कि आज से पहले मैंने इस तरह फैसला अपने हाथ में क्यों ना लिया।
کیا میں بھی یہی چاہتی تھی؟ اس سے تو بہتر تھا ہم سب مل کر اِرا کو بچپن میں ہی زہر دے دیتے، یا پھر پتہ نہیں میں خود سے الجھتے الجھتے تھک جاتی اور یہ بھی سوچ سوچ کے پریشان تھی کہ اِرا کو اپنے گھر لے کے تو جا رہی ہوں، مگر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمان بھی اپنی انجینئرنگ مکمل کر چکا تھا، الگ فلیٹ لے لیا ہوا تھا، اچھی نوکری بھی کر رہا تھا۔ میری شادی کے بعد وہ شاذ و نادر ہی بڑے ابا کے پاس گیا ہوگا۔ بڑے ابا اور بڑی امی کئی بار عمان کی شادی کے لیے مجھے کہہ چکے تھے اور میں ٹال دیتی تھی۔ اِرا کے میرے گھر آنے کے بعد عمان بھی اکثر و بیشتر میرے گھر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عادت بنا لی تھی کہ چھٹی کا دن صبح سے شام تک ہمارے یہاں ہی گزار کر جاتا، مگر ایک بار بھی اس نے اِرا سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی، نہ ہی اِرا کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح بہانے سے عمان کے سامنے آنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی، نہ ہی فون پہ بات کرے گی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب بھی میری باتوں میں ذکر آتا کہ عمان کب اور کس وقت آئے گا، وہ کچن میں جا کے شامی کباب بنا دیتی۔ اس کے ہاتھ کے شامی کباب عمان کو بہت پسند تھے۔ وہ مزے سے ٹرے میں رکھے سارے شامی کباب چٹ کر جاتا اور واپسی میں گھر جانے کے لیے ٹفن میں پیک کیے ہوئے شامی کباب بھی بڑے سکون سے گاڑی میں رکھوا دیتا، مگر کبھی ایک لفظ بھی نہ اس نے شکریہ کا کہا نہ تعریف کا۔ شاید اِرا کو بھی اس چیز کی توقع نہ تھی۔ اِرا ایسی ہی تھی، خاموشی سے سب کا احساس اور سب سے محبت کرنے والی۔ میں اگر کوشش کرتی بھی کہ عمان اِرا کو توجہ دے تو وہ میری بات بدل دیتا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی محبت کی انا میں ایک دوسرے سے نہ جانے کب کب کے بدلے لے رہے تھے، مگر پھر اس دن سارے بدلے، ساری انا ہوا میں تحلیل ہو گئی جس دن بڑے ابا اچانک میرے گھر آ گئے۔ وہ چھٹی کا ہی دن تھا، مگر اتفاق سے میرے شوہر کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے اور میں عمان سے کہہ رہی تھی کہ 2-3 دن میرے گھر ہی رک جائے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بڑے ابا کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں نے عزت و احترام سے بڑے ابا کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خاطر مدارت کرنے دوڑی۔ بڑے ابا نے اِرا سے ملنے کا کہا۔ عمان سامنے بیٹھا تھا اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ عمان کے سامنے بڑے ابا اِرا سے کوئی باز پرس کرے، اور اِرا کی طبیعت ابھی سنبھلی ہی کہاں تھی کہ یہ افتاد آ گئی۔ بڑے ابا جس حقارت اور غصے سے اِرا سے بات کیا کرتے تھے اور جو شعلے ان کی آنکھوں سے لپکتے تھے، وہ سب مجھے پہلے سے ہی ہولائے دے رہا تھا۔ آخر کار میں اِرا کو لے آئی۔ اِرا سہمی ہوئی بچی کی طرح آ کے صوفے کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بڑے ابا اس کے بالکل سامنے والے صوفے پہ براجمان تھے، جبکہ عمان اور میں ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، سامان سمیٹو اور چلو۔ بیماریاں اور مسئلے مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، بھلا یوں جوان جہان لڑکیاں اپنے گھر چھوڑ کر غیر مردوں کے گھروں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بڑے ابا نے نخوت سے اِرا کی طرف تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد بڑے رعبدار انداز میں کہا، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی عمان بھی تحکمانہ انداز میں بول چکا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ جس بات سے اب تک میں بچ رہی تھی اور جس سے بچانے کے لیے اِرا نے اتنی قربانیاں دی تھی، آخر کار ہونے جا رہی تھی۔ اِرا کی حالت غیر ہونے لگی، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور اس پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ تو بیٹھی رہی مگر جیسے ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر اِرا کو باہوں میں بھر لیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر لگا کر دلاسا دینے لگی۔ بڑے ابا بھی اپنی جگہ جزبز ہو رہے تھے، ان کے پاس کہنے کو شاید کچھ نہیں رہا تھا۔ زخموں کا کوئی تیر اب شاید ان کے پاس واقعی باقی نہیں بچا تھا، یا موقع کی نزاکت کو سمجھ گئے تھے۔ ارے مگر اس کا شوہر ہے ابھی، ایسے کیسے تم کسی کی بیوی کو حوثے بیجا میں رکھو گے تو منہ کی کھاؤ گے؟ بڑے ابا جلال میں آ کر اونچی آواز میں چنگھاڑے۔ شوہر؟ کیا کہا آپ نے؟ عمان ان کے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا۔ ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ارے ایسے لوگوں کو تو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اس کا کیا کہوں میں بڑے ابا؟ مجھے تو ہم سب کو انسان کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ اگر اِرا کی جگہ نگہت ہوتی تو آپ کیا یہی سب کہتے؟ ارے بس کرو یہ ڈرامے بازیاں، ایسے کون سے اس نے اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے؟ ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے۔ بڑے ابا کا دل اور زبان ابھی تک اتنے ہی سخت تھے۔ اس کے شوہر کی ایسی کی تیسی، میں دیکھتا ہوں وہ کمینہ کرتا کیا ہے۔ یہ اپنے شوہر سے کھلا لے گی، بس اب واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ اس گھٹیا شخص کو بتا دیں، اور ویسے بھی 1-2 دن میں اسے کورٹ کی طرف سے سمن بھی مل ہی جائے گا۔ عمان کچھ اس اعتماد سے بول رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں بھی حیران رہ گئی۔ یہ سب باتیں کب ہوئی ان دونوں کے مابین؟ یا ہو سکتا ہے عمان نے یہ سوچ رکھا ہو۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، مگر دوسرے ہی لمحے میں پرسکون سی ہو گئی۔ پہلی بار مجھے اِرا کا مستقبل محفوظ نظر آ رہا تھا۔ وہ فیصلہ جو ہم دونوں بہن بھائیوں کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، دیر سے صحیح پر اب کر چکے تھے۔
عمان نے میری طرف نظر کی اور میری اجازت نظروں ہی نظروں میں پا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ چلیں بڑے ابا، میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑاؤں، عمان نے بڑے ادب سے بڑے ابا سے کہا۔ بڑے ابا حیران رہ گئے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بات کے اس طرح ختم ہو جانے کی انہیں امید نہیں تھی۔ تم بچے ہو ابھی عمان، میں بڑا ہوں، مجھے اس معاملے کو اپنے طریقے سے حل کرنے دو، اسے میرے ساتھ جانے دو۔ بڑے ابا، اگر آپ بڑے ہوتے تو شاید آج مجھے آپ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ بڑے ابا، آپ نے اور بڑی امی نے اس کی کفالت تو کر دی، لیکن کاش اس یتیم کی پرورش کرتے ہوئے آپ اسے محبت بھی دے دیتے۔ لوگ تو بڑے ابا یتیم خانے بنا کر نیکیاں کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے 3 یتیم آپ کے گھر بھیج کے آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا بندوبست کیا۔ ہم دونوں کے باپ تو اتنا کچھ چھوڑ گئے تھے کہ آپ کو کسی طرح کی تنگی کا سامنا نہ ہوا، اور آپ نے ہمیں ہمارا جائز مقام بھی دیا، مگر کاش اس یتیم اور یسیر کے سر پہ بھی آپ نے ویسے ہی محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھا ہوتا، اسے بوجھ نہ سمجھا ہوتا۔ بڑی تو آج یہ ہو گئی، بیاہی بھی گئی، لیکن اگر آپ کی نیت اور ارادوں میں خلوص ہوتا نا بڑے ابا، تو یہ آپ کی اپنی اگلی زندگی کے لیے ہی بہت اچھا ہوتا۔ بڑے ابا ایک دم بے بس سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے میری طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ شاید میں ان کے کردار پہ پڑنے والی ساری دھول مٹی کو اڑا دوں گی۔ بڑے ابا بے شک میرے بھی بڑے تھے اور قابل احترام تھے، لیکن میں اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ ظالم کو ظالم کہنے والے کا ہی گریباں پکڑوں۔ اس لیے میں نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانے والی نگاہوں سے دیکھا اور ارہا کو اپنے ساتھ چپکا لیا، اس کا ماتھا چوما اور بڑے ابا کی طرف مڑ کے بس اتنا ہی کہا، بہت خوشی ہوئی بڑے ابا آپ آئے، بڑی امی کو بھی ہمارا سلام کہیے گا۔ بڑے ابا نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح ہم دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھا تھا اور ڈرائنگ روم سے قدم باہر بڑھا دیے۔ بھلے دیر سے ہی صحیح، مگر ہم نے آج ایک ظالم کو اس کے ظلم کا احساس دلایا تھا اور ایک محروم کو اس کی زندگی کی محرومیوں سے نکالنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔